وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب علیم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کی ملاقات کے ساتھ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی، اللہ کے ساتھ ملاقات، اس کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک المناک عذاب ہوگا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اللہ کی رحمت یہ اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بہت رحیم و کریم ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ غَضَبِي وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کوئی ان سے غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ہدایت مانگے ہی نہ، جو اللہ سے تعلق بنائے ہی نہ، جو اللہ کی غضب سے بچنے کی کوشش ہی نہ کرے، جو اللہ سے اللہ کی رحمت مانگے ہی نہ، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، خاص طور پہ آخرت میں۔ آخرت میں اللہ کی رحمت یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کے مومنوں کے ساتھ رحمت ہے، یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ آخرت میں مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ آخرت میں اللہ کی رحمت کافروں کے لیے نہیں ہوگی، جیسے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں
سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ اللہ فرماتے ہیں قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں اپنا عذاب جس کو میں چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے، میری رحمت تمام اشیاء پر حاوی ہے، محیط ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو، یعنی میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر شے کو اس نے اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے، ہر شے کو، جاندار چیزوں کو بھی، بے جان چیزوں کو بھی، اور جانداروں میں سے ہر مخلوق کو، انسان اور جن، اور ان میں سے نیک لوگوں کو بھی، برے لوگوں کو بھی۔ لیکن دنیا کی حد تک یہ معاملہ ہے۔ آخرت کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا، یعنی اپنی رحمت کو خاص کر دوں گا صرف ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی اللہ کی رحمت سب پہ حاوی ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جو اصل زندگی ہے آخرت کی، مرنے کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت میری رحمت خاص ہو جائے گی، اس وقت میری رحمت کافروں کے لیے نہیں رہے گی، صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہو جائے گی جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایمان کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی چیزوں کو اللہ نے حکم دیا، تقوی اور زکوٰۃ کا خاص ذکر کر دیا، ورنہ ایمان کے اندر دیگر سارے وہ احکامات آ جاتے ہیں جن کا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں اور خاص طور پہ تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان قریب اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہو جائے گی، مخصوص ہو جائیں گی۔ اس وقت اللہ کی رحمت عام نہیں رہے گی۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں ہی آیت نمبر 32، اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے حرام کیا اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زیب و زینت کی جو چیزیں نکالی ہیں، انسان زیب و زینت اختیار کرنا چاہتا ہے اور انسان پاکیزہ رزق کھانا چاہتا ہے، تو اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ کوئی ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ چیزیں حلال کی ہیں، زیب و زینت کی چیزیں، جس حد تک اللہ نے اجازت دی ہے زیب و زینت کی، اور جو پاکیزہ رزق ہے وہ اللہ نے حلال کیا ہے۔ نہ زیب و زینت کی چیز حرام ہو سکتی ہے، نہ کوئی حرام کر سکتا ہے، نہ پاکیزہ رزق کو کوئی شخص حرام کر سکتا ہے۔ جو لوگ حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، کسی کو اللہ کا حق یہ ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ سے مراد زیب و زینت کی چیزیں اور پاکیزہ رزق، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالص طور پر، یعنی زیب و زینت کی چیزیں اور پاکیزہ رزق یہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں دنیا میں، لیکن قیامت میں خالص طور پر۔ پتہ لگا دنیا میں خالص نہیں ہے، یعنی دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی مل جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن تو ایمان والوں کے لیے خاص طور پر یہ چیزیں خالص ہیں۔ یہ چیزیں قیامت کے دن تو یہ زیب و زینت کی چیزیں ہوں یا رزق ہو، پاکیزہ رزق ہو، یہ خالص ایمان والوں کو ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ تو اس سے بھی پتہ لگا یہ زیب و زینت کی چیزیں اور پاکیزہ رزق یہ اصل میں اللہ کی رحمت سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو انسان قیامت کے دن زیب و زینت اختیار کرے گا اور انسان پاکیزہ رزق استعمال کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن خالص مومنوں کے لیے ہے، اور دنیا میں بھی مومنوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی، اللہ کی رحمت نے ہر شے کو وسعت میں لیا ہوا ہے، تو وہ اپنے نافرمانوں کو بھی اللہ کی رحمت نے وسعت میں لیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے اور مکہ کے باسیوں کو پھلوں کا رزق دے، اور فرمایا کہ اے اللہ یہ پھلوں کا رزق صرف ایمان والوں کو دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سورہ بقرہ میں یہ دعا موجود ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مکہ مکرمہ کو اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، اور مکہ مکرمہ کے باسیوں کو پھلوں کا رزق دے، ان میں سے ایمان والوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی علیہ السلام، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ یہ جو مکہ مکرمہ میں آپ رزق دیں تو یہ صرف آپ ایمان والوں کو دیں، دیگر لوگوں کو نہ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں ایمان والوں کے ساتھ کافروں کو بھی دوں گا، تھوڑا سا رزق دوں گا، یعنی دنیا میں۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف آخرت میں۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پتہ لگا کہ کافروں کے لیے آخرت میں یہ رزق نہیں ہے، یہ تھوڑا سا رزق ہے، دنیا تھوڑی سی ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان آیات سے پتہ لگا کہ اللہ کی رحمت آخرت میں مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی رحمت کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہو جاتی ہے۔ جی ان سے مراد کون سے کافر ہیں جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے؟ مکہ مکرمہ سے اگر وہاں کافر نہیں جاتے تو یہ احکامات تو اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس سے پہلے جو ہیں وہ ممکنہ کافر جاتے ہوں، مشرکین مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو چیزیں اب وہاں آتی ہیں تجارت وغیرہ کے ذریعے جیسے بھی، تو وہاں سے چیزیں باہر بھی جاتی ہیں، تو باہر تو چیزیں کافر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ مکہ مکرمہ کے حرمت کے احکامات، مدینہ منورہ کے حرام ہونے کے احکامات یہ اسلام آنے کے بعد اترے ہیں۔ ممکن ہے پچھلے نبیوں میں کی شریعت میں بھی ایسی چیزیں موجود ہوں، لیکن جب پرانے زمانوں میں کافر لوگ بھی مکہ مکرمہ میں موجود رہے ہیں، مشرک لوگ بھی، قریش مکہ جس طرح موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب مکہ مکرمہ میں کتنے مشرک رہ رہے تھے، تو مکہ مکرمہ کے پھلوں سے مشرک بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ صرف مومن لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کافروں کو بھی رزق دے دیتا ہوں۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کی حرمت کی بات نہیں ہو رہی، میں یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ کی رحمت، اللہ کا رزق کافروں کو بھی مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ کافروں کو تو ہم سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وجہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ جو ہم آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت کا کوئی بھی اثر، وہ پاکیزہ چیزوں کا رزق ہو یا وہ سکون کی زندگی ہو، زیب و زینت کی چیزیں ہوں، وہ آخرت میں کافروں کے لیے نہیں ہے۔ کافر آخرت میں اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب جب آخرت میں والعیاذ باللہ، جب آخرت میں اللہ کافروں کو کوئی چیز نہیں دیں گے، یہ بات یاد رکھیے، آخرت میں کافروں کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں ہے، ایسا پانی جو پیاس بجھاتا ہے، ٹھنڈا پانی جو اللہ کی رحمت ہے۔ کھانے پینے کے لیے ایک کھانے کا ٹکڑا بھی نہیں ہے چھوٹا سا کافروں کے لیے۔ کافروں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی آخرت میں جہنم میں، لیکن وہ ایک الگ عذاب ہے، آگ کے عذاب کے علاوہ ایک الگ عذاب ہے۔ وہ گرم ترین پانی بھی تھوڑا بہت نہیں پئیں گے، پیاسے اونٹ کی طرح گھٹا گھٹ پئیں گے، لیکن وہ پانی جو ہے کتنا گرم ہوگا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ، سورہ محمد میں ہے، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو پانی ان کے آنتوں کو اور ان کے جسم کے ہر حصے کو کاٹ کے رکھ دے گا والعیاذ باللہ۔ اور جو کھانا ہے وہ زقوم کا ہوگا، حلق میں پھنسے گا، اور پھر وہ بھی گرم پانی کی طرح ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ وہ جو زقوم کا درخت ہے تو وہ کافروں کے پیٹوں میں جا کر اللہ فرماتے ہیں گرم پانی کی طرح کھولے گا، تو وہ ایک الگ عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ تو کھانے پینے کے لیے سورہ اعراف میں ہی ہے کہ جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا رزق ہمیں دے دو، کوئی کھانے کی چیزیں، کوئی پینے کی چیزیں، تو جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ کھانے پینے کی دونوں کی چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اب کوئی پانی کا گھونٹ، کھانے کا ٹکڑا، کوئی چیز کافروں کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کی زندگی میں، اور عذاب اس کے علاوہ ہے والعیاذ باللہ۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کافروں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں آخرت میں، تو دنیا میں اللہ نے کیوں دے دی؟ دنیا میں اللہ نے کیوں دی؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ دیا ہے۔ دنیا میں اس لیے دی کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پرواہ نہ کرتے ہوئے جتنا کھانا کھا لو۔ جیسے کوئی شخص مجرم بھی ہو نا، سخت ترین دشمن بھی ہو، پتہ ہو نا کہ یہ بس اب مرنے لگا ہے یا اس کو اب ہم نے سزا دینی ہے، تو بعض دفعہ اس کو بھی کہتے ہیں جی اس کو تو جو ہے نا وہ اب سزا دینی ہے، جتنی اس نے عیش کرنی ہے کر لے، اس کے پاس کچھ مہلت ہے تو جتنی اس نے عیش کرنی ہے کر لے، ولیعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی حیثیت ہو آخرت کی طرح، تو میں دنیا میں بھی کافر کو کچھ نہ دوں۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ کافر کو جیسا آخرت میں نہیں دیں گے دنیا میں بھی نہ دیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ زخرف کی آیت ہے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر نہ بن جائیں، آزمائش ہے بہت بڑی، اگر دنیا میں کافروں کے پاس مال و دولت ہو تو مومن لوگ بھی بعض دفعہ، اللہ سے ڈرنے والے بھی بعض دفعہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، ان پر اتنی نعمتیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، ہم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی ایک امت بن جائیں گے، سورہ زخرف کی آیت ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے، سبھی کافر نہ ہو جائیں، یہ ڈر نہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں کے گھر، کافروں کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے دروازے، گھروں کی چھتیں، جن چارپائیوں پہ وہ لیٹتے ہیں، ہم یہ سب چیزیں سونے چاندی کی بنا دیتے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مومن فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کیوں بنا دیتے، کافروں کو اتنا ہم مال و دولت کیوں دیتے دنیا میں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے، جس دنیا کے اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، جو آخرت ہے آپ کے رب کے نزدیک وہ متقین کے لیے، جو اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ جس آخرت کا اور دنیا کی نعمتوں کا مقابلہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آپ سمندر کے اندر ایک انگلی ڈالیں، اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے تو وہ انگلی کے ساتھ لگنے والا پانی وہ دنیا ہے، اور وہ جو سارا سمندر ہے وہ اصل میں آخرت ہے۔ یہ آپ سمجھیے دنیا اور آخرت کی مثال ہے۔ تو اللہ کے نزدیک چونکہ دنیا کی اہمیت کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ نے دنیا جو ہے وہ کافروں کو بھی دے دی ہے، اور یہ صرف اور صرف آزمائش ہے۔ دنیا کی نعمتیں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں دنیا کی نعمتیں پانی کا بلبلا ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو ایسی ہیں، سورہ کہف جس کی بہت اہمیت ہے، اس کی شروع کی 10 آیتوں کی آخری 10 آیتوں کی بڑی اہمیت ہے حدیث مبارکہ میں، اور ان کو یاد کرنے کا اور ان کو پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ ایسی زبردست آیات ہیں کہ دجال کے فتنے سے یہ انسان کو محفوظ رکھیں گی۔ دجال کا فتنہ بھی مکر و فریب اور دھوکہ، دنیا ایک دھوکہ ہے، تو دنیا کے دھوکے سے سورہ کہف کی شروع کی آیتوں میں اللہ نے ہمیں خبردار فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف کی 5ویں 6 آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، دنیا کی جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، یہ سارا کا سارا دنیا کی زینت ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم صرف آزمانا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بنا دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، چٹگل میدان اور ہموار میدان اور اجڑا ہوا یہ سب ہو جائے گا، یہ سب بالکل ختم ہو جائے گا، یہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو جب دنیا کی یہ اہمیت ہے تو اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے تم ایک مسافر ہو، اور تم نے کچھ عرصہ کے لیے یہ وقت گزارنا ہے۔ اصل تو انسان کو آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ آخرت کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگوں کے لیے، کافر لوگ آخرت میں اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہوں گے، اللہ کی رحمت انہیں بالکل بھی نہیں ملے گی، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ تو ایک مومن کو دنیا کے اندر اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، اور دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانا چاہیے۔ جی حمزہ صاحب۔ جی اللہ جو دیتے ہیں کافروں کو وہ اصل میں ان کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے عذاب ہوتا ہے
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کافروں کے مال اور اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ چاہتے ہیں کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے. وَيَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کافر ہوں. تو یہ نعمتیں بھی جو دنیا کی ہیں یہ بھی کافروں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. کیوں عذاب بن جاتی ہیں؟ کہ ان نعمتوں کی وجہ سے کافر لوگ جو ہیں وہ اپنی نعمتوں میں مگن رہتے ہیں، اور مگن رہنے کی وجہ سے وہ اپنے غفلت کے خواب سے، غفلت کی نیند سے جاگتے ہی نہیں ہیں. اپنی اصلاح کرنے کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں آتا، اور وہ اسی غفلت کے اندر ہی جو ہے ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. وہ ظاہری اعتبار سے جو ہمیں نظر آتی ہے نا کہ جتنی نعمتیں، اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت دنیا میں کافروں کے لیے بھی ہے، در حقیقت وہ بھی رحمت نہیں ہے، در حقیقت وہ بھی فتنہ اور عذاب ہی ہے. کیونکہ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمائی ہے. یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا ہمیں جو نظر آتی ہیں، تو یہ نعمتیں آزمائش ہیں، اور جو اس آزمائش میں پورا نہ اترے اس کے لیے عذاب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم نے لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہیں آپ اس کی طرف اپنی نظریں لمبی نہ کریں، للچائی نظر سے نہ دیکھیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم نے اس لیے ان کو نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو یہ اصل میں آزمائش ہے دنیا کی نعمتیں. اور یہ جو آزمائش ہے یہ اچھی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. جو لوگ اس آزمائش پہ پورا اتریں تو یہ ان کے لیے رحمت بھی بن سکتی ہے. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور ان سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، بہت عظیم بادشاہت. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، بہت عظیم بادشاہت. تو یہ دنیا کی نعمتیں در حقیقت آزمائش ہیں. جو اس آزمائش میں پورا اترے اس کے لیے یہ رحمت بھی ہیں، اور جو اس آزمائش میں پورا نہ اترے اس کے لیے تو یہ عذاب ہی عذاب ہے والعیاذ باللہ. کیونکہ یہ نعمتیں انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیں گی، اور ایک انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے گا. اور جو اللہ سے دور ہو گیا اس کے لیے تو یہ نعمتیں بھی عذاب ہیں، کیونکہ وہ اسے اللہ کی یاد نہیں دلائیں گی. بلکہ مومنوں کے لیے تو جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ رحمت بن جاتی ہے. کیونکہ وہ اگر اس مصیبت بھی آزمائش ہے نا، جس طرح نعمت رحمت آزمائش ہے، مصیبت بھی آزمائش ہے. اور ایک مومن جو ہے وہ مصیبت آنے پر اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ کے قریب ہو جائے تو مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. بہرحال یہاں یہ جو ہے نا کہ کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، تو میں نے چاہا کہ اس کے حوالے سے وضاحت کر دوں. آخرت میں کافروں کے لیے رحمت کا کوئی حصہ، کوئی ذرہ نہیں ہے والعیاذ باللہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش کی ہے. حضرت ابراہیم پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پرانے انبیاء کے حالات. تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نوح کا ذکر آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، اور پھر آیت نمبر 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. درمیان میں کچھ عمومی باتیں آئی ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو درمیان میں عمومی باتیں ہیں یہ حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، یہ قریش مکہ کو خطاب ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا تسلسل ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اس کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پرخلوص دعوت کا جواب ان کی قوم نے کیا دیا؟ نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا مگر ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، اسے قتل کر دو، او حرقوہ، یا اسے جلا دو، فانجاہ اللہ، پس نجات دے دی ان کو اللہ نے من النار، آگ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے درد دل کے ساتھ، اتنی ہمدردی کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے کفر و شرک اور اس کی حقیقت، اور جو کافر لوگ جو ہے دنیا کے اندر مگن تھے اور آخرت کے انکاری تھے، تو اس کے بارے میں ان کو واضح نصیحت کی. ان کی قوم جو ہے وہ سمجھنے پر تیار نہ ہوئی، وہ اتنی مخالف تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو واضح نصیحت کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ عقلی دلائل پیش کیے، ان کے بتوں کو توڑا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بت تمہارا کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے. اور جب انہوں نے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہی سے پوچھ لو، کلہاڑا بڑے بت کے اوپر رکھ دیا تھا، بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا،
اور کڑھاڑا اس کے اوپر رکھ دیا تھا. پوچھا کہ انہی سے پوچھ لو. تو کہنے لگے کہ آپس میں بات کرنے لگے کہ بت تو جواب ہی نہیں دیتے, ہم کیسے ان سے پوچھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی ان سے جواب سننا چاہتے تھے. تو انہوں نے پھر ان کو واضح نصیحت کی کہ جو بت بول نہیں سکتے, جو اپنے آپ کو کوئی ان کو توڑے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, انہوں نے تمہاری کیا مدد کرنی ہے, انہوں نے تمہیں کیا نقصان پہنچانا ہے. معبود تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان دے سکے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واضح و نصیحت کی, ان کے پاس دلائل کا جواب کوئی نہیں تھا, تو پھر وہ غصے میں آگے تشدد اور زیادتی پر اتر آئے, اور انہوں نے کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں آگ میں جلا دیا جائے. اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے, پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کر چکا ہوں, کہ جب لوگوں کے پاس دلیل کا جواب دلیل نہیں ہوتا تو پھر وہ تشدد پہ اتر آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا اب اس کا ایک ہی جواب ہے کہ بس اس کو ختم کر دو, اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر بہت ساری لکڑیاں جمع کیں, ان لکڑیوں کے ارد گرد دیوار بھی کھڑی کر دی, ایک عمارت بھی بنا دی ان لکڑیوں کے ارد گرد, اور ان لکڑیوں کو پھر آگ جلائی. وہ اتنی بلند آگ تھی کہ وہ آگ کے شعلے آسمان تک, بہت اونچی آگ تھی, آسمانوں سے باتیں کرتے تھے اس کے شعلے. اور پھر منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا. اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے, قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم. انہوں نے کہا کہ ایک بڑی عمارت بناؤ, یعنی ایسی آگ بناؤ جو آگ ایک کھلے میدان میں نہ ہو بلکہ وہ آگ ایک عمارت کے اندر ہو تاکہ وہ صحیح طرح جلائے. ولیعوذ باللہ, وہ اصل میں عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو انہوں نے کہا ایک عمارت بناؤ, قالوا بنوا له بنیانا, اس عمارت کے اندر لکڑیاں ہوں اور اس عمارت کے اندر آگ جلاؤ. تو اسی طرح انہوں نے کیا, اور ایسی آگ جلائی کہ ایسی آگ کبھی دنیا میں جلائی نہیں گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا. اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا, ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے. سورہ انبیاء میں ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن اس آگ میں موجود رہے, اور وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی رہی, اور اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. پتہ لگا کہ جو دنیا کے قوانین اور ضابطے اللہ نے بنائے ہیں, یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں, اور یہ قوانین اور ضابطے مخلوق کے لیے ہیں, ہمارے لیے ہیں. ہم ان قوانین اور ضابطوں کو نہیں توڑ سکتے, لیکن اللہ رب العالمین ان قوانین اور ضابطوں کے پابند نہیں ہیں. آگ جلاتی ہے, لیکن اگر اللہ کا نہ حکم ہو تو آگ نہیں جلاتی, تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, سلامتی والی بن جاتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو. چھری کاٹتی ہے, لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ نہیں کاٹ سکتی. تو اللہ نے یہ سب چیزیں دکھائی ہیں, اور اللہ نے بتایا ہے کہ یہ قوانین اور ضابطے مخلوق کے لیے ہیں. اللہ رب العالمین ان ضابطوں کے پابند نہیں, اور اللہ تعالیٰ کئی دفعہ یہ ضابطے دکھاتے ہیں اپنی قدرت دکھانے کے لیے, اپنے معجزات دکھانے کے لیے, اپنے نیک لوگوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے, اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بیان کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. وقال انما اتخذتم. اور انہوں نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور کیا دعوت دی اپنی قوم کو, اور انہوں نے فرمایا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. سوائے اس کے کہ نہیں تم نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ بتوں کو. اوثانا وثن کی جمع, وثن بت کو کہتے ہیں. تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کو پکڑا ہے, یعنی معبود. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. آپس میں محبت کے لیے دنیا کی زندگی میں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تم یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو, تم میں سے اکثر لوگوں کا بتوں کی پوجا کرنے پر دل مطمئن بھی نہیں ہے.
دلائل بھی موجود نہیں ہیں، دل بھی مطمئن نہیں ہے، پھر کیوں عبادت کر رہے ہو؟ فرمائے صرف ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق داری میں۔ ہمارا چونکہ باپ کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہمارے بھائی کرتے ہیں، ہمارے خاندان والے کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب یہ کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان سے کہا جائے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، اس کا جواز بھی پیش نہیں کر سکتے۔ آپس میں محبت، تعلق داری، فلاں کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے، ہمارا بائک آؤٹ کر دیں گے، ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لان تان کریں گے ہمیں۔ آپس میں محبت کے لیے، آپس میں تعلق داری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو شرک سے بچاتے ہوئے، شرک سے بچنے کی دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ نہیں تم نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ بتوں کو، مودۃ بینکم، آپس میں محبت کرتے ہوئے، آپس میں دوستیاں نبھاتے ہوئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو برے ساتھی مل جاتے ہیں، اور برے ساتھی جو ہیں وہ غلط طرف لگا دیتے ہیں۔ وہ صرف اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے کوئی شخص۔ تو یہ تو دیگر گناہ ہیں شرک کے علاوہ، تو شرک وغیرہ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے پیچھے بھی تعلق اور دوستیاں ہوتی ہیں۔ دلائل کوئی نہیں ہے، صرف تعلق نبھانے کے لیے۔ پتہ ہے کہ اگر ایمان لے آئیں گے، شرک چھوڑ دیں گے، تو ہمارے جو دوست ہیں ان سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، تجارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ کئی لوگوں سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، نیکی کا کام کرو، فلاں کام کرو، تو وہ کہتے ہیں جی اگر ہم جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، نیکی کا کام کریں گے، تو ہماری تعلق داریاں اور ہمارے تجارتی تعلقات اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں ان کو ایمان لانے کی، تو وہ آگے سے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے لوگوں سے تجارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہم ایک تاجر قوم ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، ہماری تجارت ماند پڑ جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کافروں کو یہ اعتراض ذکر کیا ہے سورہ قصص میں، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ہدایت قبول کر لیں، اگر ہم آپ کی بات مان لیں، نتخطف من ارضنا، پھر ہم زمین پہ باقی نہیں رہ سکتے، پھر ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا مراد ہے ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا؟ یعنی پھر ہم جو ہے وہ اپنا صحیح طریقے سے یہاں رہ نہیں سکیں گے، اپنے کاروبار، اپنے دیگر کام نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ اللہ نے تمہیں ایک امن والا حرم نہیں دیا کہ جس میں دنیا جہاں کی نعمتیں یہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں؟ تو جو اللہ تمہیں تمہارے کفر و شرک کے باوجود اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے، وہ ایمان لانے پر تمہیں مصیبتیں دے گا، ایمان لانے پر جو ہے وہ تمہارے تجارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے، تم بھوکے مر جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تمہیں تمہارے کفر و شرک کے باوجود تمہیں حرم جیسی امن والی جگہ دے سکتا ہے، تمہیں پھلوں سے، وہ پھل جو حرم میں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، دنیا جہاں کے پھل جو ہیں یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو اللہ تمہیں یہ دے سکتا ہے تمہارے کفر و شرک کے باوجود، تو وہ اللہ تمہارے ایمان لانے پر تمہیں بھوکا مارے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بات کر رہے ہیں، تمہارے پاس دلائل کوئی نہیں ہے، صرف تعلق داری نبھانے کے لیے، دنیا کے تعلق نبھانے کے لیے۔ ہمارے باپ دادا یہ ہیں، ہمارے بھائی یہ ہیں، ہمارے خاندان والے یہ کام کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب یہ کام کرتے ہیں، ہم یہ کام چھوڑیں گے تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں دوستیاں نبھانے کے لیے تم یہ کام کرتے ہو، شرک۔ ثم یوم القیامت، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض تمہارا بعض کو لان تان کرے گا، پھر وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار۔ دنیا میں تم نے شرک کیا تعلق نبھانے کے لیے، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تعلق نبھانے کے لیے، تو آخرت میں یہ سارے معاملات الٹ ہو جائیں گے۔ جس تعلق نبھانے کے لیے تم دنیا کے اندر سارے غلط کام کرتے رہے، یہ تعلق آخرت میں ٹوٹ جائے گا، یہ تعلق، یہ دوستیاں، یہ دشمنیاں بن جائیں گی قیامت کے دن۔ یہ قیامت کے دن
تم میں سے بعض بعض کا انکار کرے گا، بعض بعض پہ لعن طعن کرے گا۔ سورہ اعراف میں ہے کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جہنم میں جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی، کچھ لوگ پہلے داخل ہوں گے، کچھ لوگ بعد میں داخل ہوں گے، جب بھی جو بعد میں جماعت داخل ہوگی وہ پہلے سے موجود جماعت پر لعن طعن کرے گی، یا پہلے سے موجود جماعت بعد میں آنے والی جماعت پر لعن طعن کرے گی۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہے کہ قیامت کے دن سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا کوئی حسب نسب، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب برات کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے۔ معبود لوگ عبادت کرنے والوں سے جن کو شریک بنایا جاتا تھا اللہ کا، وہ مشرکوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے تعلق واسطے ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں تعلق واسطے کی بنا پر لوگ شرک تک کرتے تھے، آخرت میں یہ سارے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کے اولیاء کو، نیک لوگوں کو مرنے کے بعد قبروں میں یا ان کے مجسمے بنا کر ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکارے جو قیامت تک ان کی بات کا جواب نہ دے سکیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کفر کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ تو دنیا میں انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے تعلق داری نبھانے کے لیے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سارے تمہارے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن بعض بعض کا کفر کرے گا، بعض بعض سے بھاگے گا، بعض بعض پر لعنت کرے گا۔ اچھا، یہ جو قیامت کے دن کے لعن طعن اور یہ تعلق ٹوٹنا ہے، یہ صرف کافروں اور فاسق و فاجر لوگوں سے ہے، نیک لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا تعلق جس طرح دنیا میں تھا، دنیا میں بھی ان کا تعلق اللہ کے لیے تھا، آخرت میں بھی ان کا تعلق باقی رہے گا، ان کا تعلق نہیں ختم ہوگا۔ دنیا داری کے سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کے لیے تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سورہ زخرف آیت نمبر 67 نمبر آیت ہے کہ گہرے دوست قیامت کے دن بعض بعض کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ ساری دوستیاں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی، فاسق و فاجر کافر لوگوں کی، متقی لوگوں کی باقی رہیں گی، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے لیے تھا، وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کی دوستی، ان کی ولا برا اللہ کے لیے تھی، تو جب وہ اللہ کے لیے تھی تو وہ آخرت میں بھی برقرار رہے گی۔ ایسے لوگوں پر نہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے، ان کا تعلق باقی ہوگا۔ تو پتہ لگا کہ انسان دنیا میں تعلق نبھانے کے لیے انسان جو ہے وہ کفر و شرک اور اس قسم کے غلط کام نہ کرے، یہ سارے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یجمع الاولین والآخرین یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہلے اور آخری سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے میدان محشر میں، فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں، ثم ینادی مناد من تحت العرش، پھر ایک منادی کرنے والا ندا لگائے گا، عرش کے نیچے سے آواز آئے گی۔ کیا ندا لگائے گا؟ یا اہل توحید، اے توحید والو۔ یہاں شرک کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تم شرک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو آپس میں تعلق داری نبھانے کے لیے، یہ سارے شرک والے تعلق ختم ہو جائیں گے، توحید کا تعلق باقی رہے گا۔ عرش کے نیچے سے ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، یا اہل توحید، اے توحید والو، ان اللہ قد عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ فیقوم الناس، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فیتعلق بعضهم ببعض فی ظلامات الدنیا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا میں جو بعض نے بعض پر ظلم کیے ہوں گے اس کی بات کریں گے۔ کون لوگ یہ بات کریں گے؟ اہل توحید۔ اہل توحید میں سے بھی کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے، جب ندا لگے گی اے اہل توحید اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو کچھ لوگ اللہ سے مطالبہ کریں گے اے اللہ فلاں نے ہم پر زیادتی کی تھی۔ ثم ینادی منادن، پھر ایک ندا کرنے والا ندا لگائے گا، ایک
منادی ندا لگائے گا یا اہل توحید، اے اہل توحید، لیعفو بعضکم عن بعض، تم میں سے بعض کو معاف کر دے۔ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے، وعلی الثواب، میں تمہیں بدلہ دے دوں گا۔ کیا پتہ لگا؟ پتہ لگا اگر ایک بندہ توحید والا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کو صحیح لغیرہ ہی، جی یہ طبرانی کی حدیث ہے، یہ ہے جی موجم اوسط طبرانی، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح لغیرہ ہی یہ حدیث ہے۔ تو قیامت کے دن ندا لگے گی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بعض لوگ شکایت کریں گے اے اللہ فلاں نے ہم پہ زیادتی کی تھی، آپ ان کو معاف کر رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے، اللہ پھر کہیں اللہ کی طرف سے کوئی ندا کرنے والا ندا لگائے گا۔ کون ندا لگائے گا؟ اللہ کو پتہ ہے، کوئی فرشتہ یا اللہ کی طرف سے وہ ندا لگے گی، اے اہل توحید تم میں سے بعض کو معاف کر دے، میں تمہیں ثواب دے دوں گا، میں تمہیں بدلہ دے دوں گا، وعلی الثواب، تمہارا ثواب مجھ پر ہے۔ تو یہ جو توحید کا تعلق ہے اور یہ دینداری کا تعلق ہے، یہ باقی رہے گا آخرت میں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی وہ اللہ اپنی طرف سے پوری کر دیں گے۔ اور یہ جو دوسرے تعلق ہیں دنیا کے اندر کفر و شرک کے اور گناہوں کے، اور یہ تعلق داریاں ساری قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گی، اور یہ وہ جو مفلس ہوگا، اور وہ جو ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں وہ کہ وہ جس نے کسی پہ ظلم زیادتی کی ہوگی تو وہ اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ، اہل توحید کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں تعلق داری وغیرہ نبھانے کے لیے، صرف دوستوں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق نبھانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ اس تعلق داری کی بنا پر کفر و شرک نہ کرو، اللہ سے ڈر کر اپنی اصلاح کر لو، قیامت کے دن تمہارے تعلق ختم ہو جائیں گے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنوں کی یہ صورتحال نہیں ہوگی، جس طرح مومنوں کا دنیا میں تعلق ہے ان کا آخرت میں یہ تعلق برقرار رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مومنوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارا حال وقت ختم ہو گیا، تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔